حضرت سارہ علیہ السلام سے فرعون کی بد چلنی۔ فرعون نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کی خبر سنی، وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس غلط ارادے سے آیا اور آپ کے جسم کو چھونے لگا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنی شرمگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خاندان فرعونہ کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تکبر اور شقافت، وحشت اور دہشت کی زندہ تصویر بنا۔ حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھاڑ کر میدان میں دوڑنے لگے۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رعونت بھرا قہقہ فضا میں گونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل لے گا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھے، اور دن ڈھلتے ہی ولی اللہ اور شہداء کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہ تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بڑی طاقت بن گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رعونت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی زبوں حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کا آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں سورہ الاعراف کی تفسیر میں ان عذابوں سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، ذیل میں اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قحط اور اشیاء کی کمیابی اور گرانی کا عذاب، یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے۔
کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے نہ ہی پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست نعوذ باللہ کے سبب تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا، طوفان کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کا گھر بار اور کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلا دھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھیں، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیا اور کفر اور سرکشی کی روش پر قائم رہے۔ ٹڈیوں کا عذاب، قرآن کریم میں اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ اور نصیحت پر غور و فکر کرے، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کو کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب، قرآن کریم میں کمل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوؤں اور گھن کے کیڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے گلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیستے تو اس میں سے 10 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئیں۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدہ خلافی نہیں کریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی روایات پر قائم ہو جاتی۔ اس بار پھر 1 ماہ کی مدت دی گئی تھی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ اور نصیحت کا ان پر کوئی اثر تھا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرمایا، مینڈک کا عذاب۔ قرآن کریم میں الزفادے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے
کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جم غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دیں۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عذاب ٹل گیا، مگر عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ خون کا عذاب، عربی میں تازہ خون کو الدم کہتے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصل حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے، دعا کی گئی، عذاب ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا ہے۔ وبائی امراض کا عذاب، اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس سے ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا رب ذوالجلال نے ان کی ذرا سی رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلزم بحیرہ احمر کی جانب روانہ ہوئے اور فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کا سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے بکھری موجیں تھیں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتلائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، عفت کو گدلا نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کے رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنی دولت کو چور ڈاکیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ عورت اللہ کی ولی ہے۔ اللہ کریم کے ہاں اس عورت کا اعلیٰ مقام ہے جس عورت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں۔ یہ عورت اس عظیم الشان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد لاہج تھے اور والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کی 36ویں بہار میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی
اور آپ عمر کے آخری لمحے تک ان کی فرما بردار رہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشیوں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت اور ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی شروع و اشاعت میں صرف کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونیوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو پوچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ کر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آر روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے ہاں بھیجا۔ بادشاہ نے اس قدر حسین عورت کو دیکھا تو برائی کا ارادہ کر کے انہیں پکڑنے لگا تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی جب بادشاہ چھوڑ دیا ہے۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں حضرت ہاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا، دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل میں سے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان میں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔
محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔